بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہیں، مصنف ہیں اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ترغیب۔ انہوں نے لکھا کہ ایک روایت نقل کی ہے حوشب سے، اس نے کوئی روایت سنی، یعنی بات سنی کہ وہ حوشب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک قبیلے کے قبرستان گیا، تو اس قبرستان میں جب گیا تو وہاں پر ایک قبر پھٹتی ہے، تو ایک شخص برآمد ہوتا ہے جس کا سر گدھے کا ہوتا ہے اور پیچھے بدن انسان کا ہوتا ہے، اور وہ شخص عصر کا وقت تھا، وہ شخص 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہینگا اور پھر اپنی قبر میں چلا گیا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا، میں واپس قبیلے میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ میں ایسے میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، ایسے مشاہدہ کیا ہے، ایک شخص ایسے برآمد ہوا اور وہ عصر کے یعنی کہ وقت میں، اور اس نے ایسے ہینگا اور گدھے کی طرح، اور پھر وہ واپس قبر میں چلا گیا، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو قبیلے والوں نے کہا کہ یہ شخص بڑا بدنصیب ہے، اصل میں یہ شخص شرابی تھا، شراب نوشی کرتا تھا، اس کی ماں اس کو اللہ عز و جل کے ڈر سے ڈرایا کرتی تھی، خوف خدا سے ڈرایا کرتی تھی، تو وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا، ماں کی بات، بلکہ اس کو گالیاں بھی بکتا اور اس کو کہتا کہ تو گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، چپ نہیں رہتی۔ آخر یہ شخص عصر کا وقت تھا جب یہ مرا، اور اس وقت مرنے کے بعد سے آج تک یہ روزانہ عصر کے بعد ہی یہ شخص اپنی قبر سے برآمد ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ گدھے کی طرح ہینک کے یہ واپس اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، محترم ناظرین کرام، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے قبر کی ہولناکیوں کا، کہ قبر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قبر سے ڈرو، وقنا عذاب القبر، اللہ کے پکڑ سے قبر کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ باقی ہمارے لیے بڑا ہی ہوش ربا، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ہمارے لیے عبرت ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں کھڑے ہو کر بہت دیر تک روتے رہتے۔ لوگ عرض کرتے اے امیر المومنین، آپ جنت اور دوزخ، خاص کر دوزخ کی ہولناکیوں سے اتنا نہیں روتے، اتنا نہیں گھبراتے جتنا کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے تھے کہ لوگوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ مرنے کے بعد یہ پہلی منزل ہے انسان کے لیے، اور اگر انسان نے کچھ آگے کے لیے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس سے اس پہلی منزل کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے پکڑ سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر یہاں سے پاس ہو گیا تو آگے بھی انشاءاللہ عز و جل وہ پاس ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی منزل ہمارے لیے جو ہے نا وہ قبر ہے، ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی فکر، مرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج کل ہمیں لہو و لعب پہ پڑے ہوئے ہیں، کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، فکر آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔